الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کو اللہ کی جانب سے نعمتیں ملیں گی یا پھر اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خوشحالی، کبھی تنگی، کبھی عیش و عشرت اور کبھی فقر و فاقہ. دونوں حالات انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایمان میں داخل ہونے کے بعد یہ دونوں حالات انسان کے لیے خیر ہی خیر ہیں. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر چیز خیر ہے. اگر نعمت ملے شکر ادا کرے تو یہ بھی خیر ہے، مصیبت آئے اور اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. سب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نعمت کے وقت شکر کرے اور مصیبت پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے. جس کا دین مضبوط ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے قرب نہایت زیادہ ہوتا ہے، اس پر آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا اور جن پر آزمائشیں آئیں وہ انبیاء کرام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کے سلسلے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان پر سخت سے سخت آزمائش آئی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں. 950 سال یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی، اللہ کے دین کی اور اللہ کی جانب سے جو احکامات ان کو دیے گئے تھے ان کی نشر و اشاعت میں رہے. لیکن ایمان لانے والے گنے چنے لوگ تھے. جو آدمی 950 سال رہے تو اس پر ایمان لانے والے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ لیکن بات مانتے نہیں تھے. بالآخر آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے پڑے اور پھر وہ سیلاب آیا اور سب کو غرق کر دیا.
جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بچ گئے. ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ان کی قوم نے ان کو پکڑا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا. اللہ نے اپنی تقدیر کو نافذ کرتے ہوئے اور اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب آپ نے حق بات بیان کرنا شروع کی، آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن اور نجومی کہا گیا، اور پھر آپ کے قتل کے پلان بنائے گئے. انعام مقرر کیا گیا، جو محمد کا سر لے کر آئے اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اور آپ کا پیچھا کیا گیا، تعاقب کیا گیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بلندی پر چڑھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے کوئی بڑی چٹان یا بڑی بھاری بھرکم چیز اللہ کے رسول کے سر پر ڈالے اور آپ کا خاتمہ کر دے. وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے. مختلف قسم کی سازشیں کی گئیں. راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تھوکا گیا، اور طائف کے موقع پر آپ کو مارا گیا. آپ کی جوتی مبارک خون سے تربتر ہو گئی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں جن کے بیچ میں یہ لوگ بستے ہیں، دونوں کو ملا دو تاکہ یہ لوگ بالکل ختم ہو جائیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. آج یہ ایمان نہیں لاتے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں کے لوگ ایمان لائیں گے. اور ایسا ہوا کہ بعد میں ان کی نسل میں کئی لوگ مسلمان ہوئے. آزمائشیں آتی ہیں. اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے، جن کی دینداری، جن کا دین مضبوط ہوتا ہے، اللہ ان کو اتنا ہی آزماتا ہے. انبیاء کرام میں ایک نبی گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے ان کو بھی طرح طرح سے آزمایا. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا. بکلمات، مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. کچھ احکام اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے. طہارت کا حکم دیا تھا، پاکی حاصل کرو، اس میں آپ پورے اترے. بغل کے بال کاٹنا، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، ناخن تراشنا، اور اس طرح کی جو طہارت اور صفائی اور ستھرائی کی باتیں ہیں، 10 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، آپ نے وہ حکم پورا کر کے دکھایا. فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کیا. ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ جو آزمائش زندگی بھر آپ کو آئی ہیں وہ مراد ہیں. نمرود سے مقابلہ ہوا، آپ ہمیشہ اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، اور آگ میں ڈالنے کا آپ کو حکم دیا گیا لیکن توحید کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے وہ آگ بھی ٹھنڈی کر دی. یا نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا. یہ دنیا کی جو چیزوں کے اندر ہم تاثیر دیکھتے ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں. اگر اللہ آگ کو حکم دے دے کہ وہ نہ جلائے، دنیا کی کسی آگ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ جلا کر رکھے. جس موقع پر یہ حکم دیا گیا کہ یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ نے اپنی جلانے کی صفت اللہ کے حکم سے ختم کر دی. جو آگ جلانے کا کام کر رہی تھی وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. اور اس طرح کی مختلف آزمائشیں آئیں.
بیٹے کی امید تھی، 80 سے زائد عمر ہو گئی تھی، اور عامتاً ظاہری دنیا میں ایسے موقع کے اوپر اولاد آتی نہیں ہے. اللہ سے دعا کی کہ مجھے اولاد چاہیے، اور اللہ نے بیٹا مرحمت فرمایا، نام اسماعیل رکھا. اور اس کے بعد فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا چلنے لگا، دوڑنے لگا، کچھ عمر کو پہنچ گیا، تو اس موقع پر پھر خواب کے اندر بتلایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہے ہیں. ذبح کیا نہیں تھا، ذبح کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں ذبح کا. اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. میں عام متن کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے خواب نہیں ہوتے کہ خواب میں دیکھ لی شادی اور دن میں ہو گئی بربادی. عجیب عجیب لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور کہا گیا کہ اگر برے خواب دیکھیں تو وہ لوگوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. دن بھر آپ ادھر ادھر اور گندگیوں میں، گندی چیزوں کو دیکھنے میں، گندے ماحول میں، گندی باتوں کو سننے میں رہتے ہیں، پھر اچھے خواب آئیں گے؟ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے اور ہماری روح کو صلاح، تقوی اور عبادت کی لائن سے جو غذا ملی ہوتی ہے، تو یہ روح نیند میں پھر اسی طرح پرواز کرتی ہے. اگر پاکیزہ روح ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی جگہوں پر پرواز کرتی ہے، اور روح اگر خراب ہو تو پھر وہ گندی جگہوں پر جاتی ہے. اس لیے یہ روح پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے جن کی روح بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو اچھے خواب آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، صحابہ کی زیارت ہوتی ہے، اللہ والوں کی زیارت ہوتی ہے، بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے. بعض لوگ خواب میں شیطان بھی دیکھتے ہیں. شیطان، دراصل ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح پاکیزہ کریں، اپنے دل کو بنائیں، سنواریں. اس کے تزکیے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے پاکیزہ ہوگا؟ جب ہم ہمیشہ اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، گالیاں بولنا بند کر دیں گے، دھوکہ دینا بند کر دیں گے، جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اپنی نگاہوں سے اچھا دیکھیں گے، تب جا کر یہ ہماری روح پاکیزہ بنے گی. یہ جو ظاہر ہے اس کا روح کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. اپنا ظاہر اوپر والا اچھا ہوگا تو پھر اس کا اثر اندر جائے گا. اس لیے ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. بڑھاپے کی عمر میں بچہ ملا اور پھر جب یہ دوڑنے لگا، کچھ عمر کو پہنچ گیا، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو. باپ بھی فرما بردار، اور جو بیٹا تھا اس کو بھی آگے جا کے نبوت ملنے والی تھی. اس کو جا کر کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا خواب میں کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، نہیں. بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے آدمی، یہ نہیں کہا. جیسے یہ بات کہی فوراً کہا کہ آپ کو خواب میں جو بتلایا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، میں اس پر اترنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کروں گا. آپ دیکھو گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں. آپ یہ حکم کر گزریے. باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کو بجانے کے لیے نکلے، اور تیاری تھی کہ چھری حلقوم اسماعیل پر چلا دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ محض آزمانا چاہ رہے تھے. اسماعیل کے گلے کو کاٹ کر اللہ کو کیا ملنے والا تھا؟ اصل آزمائش مطلوب تھی. بعض مرتبہ استاذ طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ آج سب سے اچھا سبق کس نے یاد کیا ہے؟ اور بعض طلبہ دیکھتے ہیں کہ یہ سننے والے نہیں ہیں آج، تو سب انگلی اونچی کر دیتے ہیں. استاذ نے ایک کو کھڑا کیا، آپ سنا دیجئے. اس نے سنانا شروع کیا. پہلی 2-3 لائن کے اندر استاد نے دیکھ لیا کہ اس کو کتنا یاد ہے، یہ کتنا پانی میں، پھر بٹھا دیا
کسی اور طالب علم نے کہا کہ میں سناتا ہوں. آپ بیٹھیے. دراصل آپ کا سننا مقصود نہیں تھا, میں آزمانا چاہ رہا تھا کہ کون اچھا کام کر کے لایا ہے. میں نے آزما لیا اور میں نے یہ بھی آزمایا کہ کون یاد کر کے لایا ہے اور کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے. آزمائش میں پورے اترے. جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک میڈا بھیج دیا اور اسماعیل کی جگہ پر قربانی اس کی ہو گئی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کیسے کر سکتے تھے, اس لیے کہ اسماعیل کی نسل کے اندر اس جہاں کی تقدیر کو بدلنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے. اللہ کے رسول حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے, اس لیے اسماعیل کی قربانی کو سائیڈ پر رکھا گیا. یہاں سے تو بہت بڑی خیر وجود میں آنے والی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ واقعہ ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا, جو مہینہ ابھی ختم ہونے جا رہا ہے, جس کی آج 29ویں تاریخ ہے. آپ کہو گے کہ بقرعید تو کب سے چلی گئی, اور مولانا کیا کچھ بھول تو نہیں گئے کہ آج بقرعید ہے, کہ آج کیا ہے. میں دراصل یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ذی الحجہ میں پیش آیا اور یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے. اب یہ مہینہ گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. یہ کب پیش آیا؟ یہ اسلامی مہینوں میں پہلے مہینے میں, محرم کے مہینے 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر, لخت جگر اور آپ کے نواسے تھے. دو بھائی حسن اور حسین, اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی اور فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اگر کوئی آدمی جوانی کے عالم میں انتقال کر جائے, اچھے اعمال کیے تھے, جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ اپنا سردار حضرت حسین اور حسن ہے, یہ دونوں ان کے سردار ہوں گے. جوانی کی حالت میں جن کی موت ہو گئی ہے وہ جنت میں جائیں گے تو جوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین, جنت کے جوانوں کے سردار. جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے, 33 ایئرس, 33 سال کی سب کی عمر ہوگی. تو جنت کے جوانوں کے سردار کا مطلب بتلا رہا ہوں آپ کو کہ دنیا میں جو جوانی کی حالت میں مر گئے اور پھر جنت میں گئے اچھے اعمال کی وجہ سے, تو ان کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے. اور ان کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا. ریحان ایک خوشبودار پھول ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں, میں ان کو سونگھتا ہوں. بعض بچوں سے لوگ پیار کرتے ہیں, چھوٹے بچوں سے, ان کو ہاتھ میں لیتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو سونگھتے ہیں, ان کو بوسہ دیتے ہیں. بچوں سے محبت ہوتی ہے فطری. ان کا تھوک بھی لگ جائے تو آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا. بچے ہوتے ہیں, دل کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت پیارے تھے. یہ دونوں میرے پھول ہیں. آدمی کہتا میرا موگرا, میرا پھول, میرا گلاب, میرا یہ, میرا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت. ہما ریحانتای من الدنیا. یا ریحان جنت کا پھول ہے, ان کے اندر سے وہ جنت کی خوشبو آتی تھی. ریحانتای من الدنیا. غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑی محبت تھی. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے یہ قربانی دی اور اللہ کی جانب سے جو آزمائش آئی اس میں پورے اترے. اور بعد میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ایک دین کے معاملے میں اور دین کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا پڑا. اور اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور آئندہ بھی سنتے ہی رہیں گے. میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی مہینوں کی انتہا قربانی پر ہوئی اور مہینوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی قربانی پر. معلوم ہوا کہ اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے. جو جتنی قربانی دے گا اس کے اتنے ہی مسائل حل ہوں گے. قتل حسین
دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کو قتل کیا گیا یزید نے یا اس کے لوگوں نے یا اس کے اشارے پر قتل کیا گیا، جیسے بھی قتل کیا گیا ہو، جس نے قتل کیا ہے یہ اس کی موت ہے۔ اور جب کبھی اسلام کے اندر ایسے واقعات پیش آئیں گے، یاد رکھیں یہ اسلام کے مٹنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ترقی کی علامت ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج بھی عالم اسلام کے حالات بڑے ناسازگار ہیں، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اندرونی طور پر مختلف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب ظلم و ستم کی داستانیں، یہ سب پروپیگنڈے میرے اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ نے اعلان کیا ہے یہ ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس مقام پر اور کہاں ان کو لوٹانا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کہاں لوٹیں گے؟ ایک تو جہنم میں لوٹیں گے اگر اسی حالت میں انتقال ہوا، اور دنیا میں کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا کر رہیں گے۔ یاد رکھیں ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اس لیے اگر آپ کو اندھیرا دکھ رہا ہے تو مایوس ہونے کی علامت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوسی تو کفر ہے، ایک کافر مایوس ہوتا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامو، اور جس مذہب کے مہینوں کی انتہا قربانی پر ہوتی ہو اور اس کی ابتدا قربانی پر ہوتی ہو، یہ مذہب مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینا سیکھیں، اپنے وقت کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، جب ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دینا سیکھیں، اور سب سے بڑی قربانی اپنی خواہشات کی قربانی دیں۔ اللہ کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری نفسانی خواہشات کہہ رہی ہے کہ فجر کی نماز کے وقت بستر پر پڑے رہیں، نفسانی خواہشات پر قدم رکھ کر مسجد کا رخ کریں۔ اللہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ محرم کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہم سے قربانی چاہ رہا ہے، اور اس دور میں سب سے بڑی قربانی نفسانی خواہشات کی قربانی۔ آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ بھی قربانی مانگ رہا ہے، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی قربانی کا عظیم الشان واقعہ جو ہم سب کو معلوم ہے، جو دلوں کو دہلا دیتا ہے، جس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ مہینہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دینا سیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھیں، نفسانی خواہشات کو سب سے پہلے قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر ہمیں نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو مصفا اور مزکا فرمائے۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔